السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدیث حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن اکرمہ بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اسے حنظلہ بن سفیان نے خبر دی اور انہوں نے اکرمہ بن خالد سے روایت کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہم بچپن سے یہ حدیث سنتے آئے ہیں، بنی الاسلام، جیسے حدیث نمبر 7 ہم نے پڑھی تھی تو وہ ہم اتنی ہمارے لیے عام تھی جب سن رہے تھے تو ایسا تھا کہ شاید پہلی دفعہ یہ حدیث سنی جا رہی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ اسلام کی بنیاد کی بات کی گئی ہے۔ پہلے تو ہم بنیاد کو سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کو زیادہ مضبوط رکھتے ہیں تاکہ کام پائیدار ہو، آگے فائدہ میں ہی رہے، نقصان نہ دے، کیونکہ اگر بنیاد اچھی نہیں ہوتی تو وہ کام جو ہے وہ فائدہ نہیں نقصان دے دیتا ہے۔ جیسے آپ گھر بناتے ہیں تو آپ دیواریں کھڑی کرتے ہیں، تو اگر زمین کے اوپر دیوار کھڑی کرو گے تو گرنے کا خدشہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس بنیاد مضبوط ہو جائے اس کے لیے ہم زمین کو پہلے تھوڑا سا نیچے سے کھدائی کرتے ہیں، پھر اس پہ اینٹیں رکھ کے دیوار کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ جو گرفت ہے دیوار کی وہ مضبوط ہو۔ تو وہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو باقی چیزیں بھی مضبوط رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد کس پہ ہے؟ وہ یہ کہ ایک اللہ ہے۔ گواہی دینا اس چیز کی، گواہی کیسے دینا؟ دل سے، زبان سے، عمل سے۔ اور کس کی بنیاد ہے؟ اسلام کی۔ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام سلامتی ہے۔ اسلام جو ہے، جب اللہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ابراہیم سے، کیا تم اسلمت للہ رب العالمین، کیا تم فرما بردار ہوتے ہو اللہ کے لیے؟ تو ابراہیم نے کہا میں ہو گیا فرما بردار اس کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ تو فرما برداری ہے یہ رب کی۔ تو جو رب کا فرما بردار ہوتا ہے وہ سلامت رکھتا ہے خود کو بھی، ماحول کو بھی، ارد گرد کے لوگوں کو بھی اور آخرت کو بھی۔ اب اسلامت، امن، سکون، سلامتی کہ اگر میں اللہ کی بات مان رہی ہوں تو مجھ سے باقی لوگ کیسے سلامت رہیں گے؟ جیسے میں جھوٹ نہیں بولوں گی تو آف کورس میرے جھوٹ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہو گئے، اور یہ میں نے کس کی فرما برداری کی ہے؟ اللہ کی۔ میں غصہ نہیں نکال رہی، غصہ ایک شر ہے جس سے دوسروں کو نقصان بھی پہنچتا ہے، تو اب میں نہیں جو کر رہی اس کو میں اپنے شر سے اس کو بچا رہی ہوں، تو یہ ایک طور پہ ماحول کو سلامت رکھنے والی بات ہو گئی۔ اسی طرح چوری ہے، اور اسی طرح کوئی بھی بات کر لیں، حسد، نظر، کینہ، بغض یا نقصان یا غیبت یا کسی کے لیے کوئی برا پلان کرنا، تو چونکہ میں اللہ کی فرما بردار ہوں تو میں اسلام قبول کیے ہوئے ہوں، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ سلامت رکھ رہی ہوں۔ کس کو؟ دوسروں کو، خود سے۔ اور یہ میں کس کی فرما برداری کر رہی ہوں؟ اللہ کی۔ اب یہاں دکھنے میں تو یہ ہے کہ میں دوسروں کو سلامت رکھ رہی ہوں، جی ہاں دوسرے تو سلامت رہتے ہی ہیں اس سے، مگر اس سے انسان خود بھی سلامت رہتا ہے۔ یعنی اگر میں سلامت رکھتی ہوں، غصہ نہیں نکالتی، تو اس سے کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی ہوں تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے، انسان زیادہ سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے، بہت چیختا بولتا چلاتا ہے، جس سے اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ بھی کم ہو جاتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرے کے دل میں نفرت آ جاتی ہے اور دشمنیاں بڑھ جاتی ہے، اس کا نقصان اس کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، تو اس نے خود کو بھی بچا لیا۔ اسی طرح اسلام سلامتی سے ہے، جیسے کسی چیز سے آپ اگزامپل لے لیں، کوئی چیز سلامت ہے نا، جیسے کوئی الماری ہے تو بالکل سلامت ہے، وہ اس کے اندر والا حصہ بھی، اس کا ڈور کھولنے والا بند کرنے والا، اگر اس میں ایک چیز خراب ہے تو ہم اس کو سلامت نہیں کہتے۔ اسی طرح اسلام جو ہے وہ انسان کو سلامت رکھتا ہے، اس کا بولنا بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا سننا بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا دل بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے اسلام کی بنیاد، یعنی اگر ایک الماری میں ایک چیز کی بھی خرابی ہے تو ہم اس چیز کو خراب کہیں گے۔ اسی طرح اگر ہمیں ایک چیز بھی خراب ہے، یا بولنا اچھا نہیں ہے، دیکھنا اچھا ہے، سوچنا اچھا ہے، یا دیکھنا بولنا دونوں اچھا ہے، سوچنا اچھا نہیں ہے، تو ہم سلامت نہیں ہیں۔ تو سلامت رکھنا کیا ہے؟ یہ انسان کو خود کو بچانا بھی ہے، اپنی دنیا آخرت کو بچانا بھی ہے، اور دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر آتی ہے۔ پہلی یہ کہ ایک اللہ ہے۔ اب صرف ایک اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے،
صرف اسی ہی سے ہم نے اجرت لینی ہے، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پر ساری امیدیں ہیں، اور اسی کو خوش کرنے کے لیے سارے کام ہیں۔ اب یہ چیز بھی ہمیں سلامت بھی رکھ رہی ہے، سکون بھی دے رہی ہے، اور اسی ہی کے لیے کام کرنے پر یہ کہ انسان بہت بڑے پیمانے پر جو دوسروں کی فکر میں لگا رہتا ہے وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، ایک لسٹ ہوتی ہے پوری، وہ ساری نکل گئی۔ تو پہلی یہ کہ گواہی دے دو، میں اپنے دل کو بھی سمجھاؤ اللہ کی خاطر، اور زبان بھی اور عمل بھی یہی ہو اللہ کی خاطر۔ بلکہ ہمیں تو یہاں تک بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی کام کر رہے ہوں کوئی، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے ہی خاطر، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بھوک تو خود کو لگی ہے، کھانا تو خود کھانا ہے، تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ اب یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ اللہ کی خاطر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کے بندے ہیں نا، ہم آپ ہی کا حکم ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ تو اللہ الہ الا اللہ کھانے سے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد اس کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، جو وہ پیغام دے رہے ہیں وہ اس رب کا پیغام دے رہے ہیں اور سچا پیغام دے رہے ہیں۔ جیسے یہ ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، یہ سچی ترین باتیں ہیں، کس سے ہمیں ملتی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہی ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات اتنی اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے قرآن کو ہم نے پڑھ لیا، اس کو حدیث کو اتنی اہمیت نہیں دینی، بنیاد ہی نہیں ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایمان ہی تب ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اگر نماز نہیں ہم ادا کر رہے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، برباد ہو گیا وہ شخص جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ قد افلح المؤمنون، البتہ فلاح پا گئے مومن، ہم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ کون فلاح پا گیا؟ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے۔ تو کامیابی نماز سے ہے، اور نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کیسے پڑھنی ہے نماز؟ جیسے کہ نبی کو دیکھا، حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے مجھے دیکھو کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں ویسے ہی تم ادا کرو۔ تو نبی کی نماز کی ادائیگی ہمیں بہت زیادہ حدیث ملتی ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، تو جس صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز ادا کی انہوں نے اسے ہم تک پہنچایا، اور جیسے ادا کیا ویسے ہم تک پہنچا۔ کہ اللہ کے نبی بعض دفعہ نماز کے بعد بیٹھ کے ہم سے حال چال پوچھتے، ہمارے خوابوں کے بارے میں پوچھتے، بعض دفعہ آپ نماز پڑھ کے ہماری اللہ اکبر اونچی آواز میں کہتے، آپ پھر نماز ادا کرتے تو آپ وہیں بیٹھے رہتے، تسبیحات کرتے، آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے، یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کتنا دو سجدوں کے درمیان کتنا بیٹھتے، سجدہ کیسے کرتے، رکوع کیسے کرتے، قیام کیسے کرتے، کیونکہ نماز جو ہے وہ اہم ترین پہلو ہے عبادت کا، اور نماز تب قبول ہے جب وہ نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ تو نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ جو ہے یہ اب لوگوں کے حقوق ہے۔ ایک تو زکوٰۃ وہ ہے جو مال میں دی جاتی ہے نا، فرض ہے، کتنا حصہ فرض ہے؟ بہت تھوڑا، یعنی اگر آپ زکوٰۃ کے نکالتے ہو اپنے مال میں تو یہ نہیں ہے کہ آدھا دے دیا، تیسرا دے دیا، چوتھائی دے دیا، 10 حصے کرتے ہیں نا، تو اس 10ویں میں جو ایک حصہ جاتا ہے نا اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، باقی تو صدقہ ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے وہ مال کو پاک کرنے والا ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی سزا ہے، وہ اپنے مال کے وبال میں ہے۔ زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہی زیور اس کے لیے داغ کے اس کی جسم کی کھال پہ لگایا جائے گا، وہی کنگن جو اس نے بنا کے پہنائے تھے وہی اس کے لیے جلانے کا باعث بنیں گے۔ تو زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ اور حج کر لو، حدیث ہے، پتہ نہیں کل کیا عذر پیش آ جائے، یعنی اگر آپ کے پاس اس ٹائم کوئی عذر نہیں ہے، آپ کے پاس ولی بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، آپ صحت مند بھی ہو، تو آپ حج کر لو، پتہ نہیں کل کون سی چیز سامنے آ جائے پھر ہم حج نہ کر سکیں۔ اور اگر ان میں کوئی چیز نہیں ہے پھر حج فرض نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھو کہ آپ کے پاس ولی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس وہ ہوگا تو آپ جائیں گے، عورت کے لیے نا، مرد کے لیے نہیں۔ اور پھر اس طرح زاد راہ ہوگا تو حج فرض ہے۔ حج کا اجر اور چیزوں پر بھی ملتا ہے، بتا سکتا ہے؟ جی، جو کوئی مسجد جاتا ہے نا سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے، اس کے ایک ایک قدم پہ اسے حج کا اجر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ آئے ہیں سیکھنے کے لیے
یا چلیں کچھ آن لائن سیکھتے ہیں تو وہ بھی تو اپنے گھر میں چل کے ایک بخاری کی کتاب پکڑ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، حج کا اجر تو لے رہے ہیں. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. روزہ جو ہے یہ آگ سے بچاتا ہے، ڈھال ہے، جہنم میں جانے نہیں دے گا. جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس میں صرف روزے دار گزریں گے اور کوئی نہیں گزرے گا. روزے دار اپنا اجر دیکھ کے قیامت کے دن خوش ہو جائے گا. روزے کا اجر فرشتہ لکھ ہی نہیں سکتا. لکھنے لگا تو کہتا ہے اللہ میں کیا لکھوں. اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے لیے رکھا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، تم لکھ ہی نہیں سکتے. یہ ہے اسلام کی بنیاد. تو بنی الاسلام میں نے آپ کو اسلام کا تھوڑا سا بتایا تھا، امن، سلامتی، سکون. اگر اللہ کی بات مان کے کس طرح ہم سلامت رہتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ حدیث سمجھ آئی ہے تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا کہ اسلام سلامتی کیا ہے. اور پھر شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، گواہی دینا، یعنی زبان اقرار بھی کرے، دل بھی مانے، اور عمل سے بھی پتہ چلے کہ واقعی ایک اللہ کو ہم مان رہے ہیں. اور مانتے ہوئے ہم نے کس کے طریقے کو فالو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.